السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم تھے اور کتنے مظلوم، ان کی عظمت سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ بچپن ہی میں ایمان لا چکے تھے۔ بڑوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور کفار کی امانتیں ان کے حوالے کی۔ جب حضرت علی کو بستر پر سلایا تو حضرت علی آرام سے سو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی صبح امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ میرے نبی کا یہ فرمانا صبح امانتیں واپس کر دینا بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں آرام سے سویا اور یہی وہ رات تھی جب مجھے موت کا ڈر نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا میں کل اس شخص کو پرچم کی قیادت دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ رات بھر لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سبھی صحابہ اس امید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، مگر آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ جواب ملا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئے، گویا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے انہیں پرچم عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھیں اور ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت پہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی۔ اول یہ کہ وہ تمام مؤمنین کے سردار ہیں، دوم متقین کے امام ہیں، سوم قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں 2 طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا تو آپ فرماتی ہیں ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح
सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी हम बहम मोहब्बत है। कैस बिन अबी हाजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि पुल सिरात पर सिर्फ वही गुजर कर जन्नत में जाएगा जिसको अली वहाँ से गुजरने का परवाना देंगे। उस पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लगे और फरमाया, ए अबू बकर, आपको बशारत हो, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि ए अली, पुल सिरात पर से गुजरने का परवाना सिर्फ उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उमर अहले जन्नत के चराग हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इरशाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचा तो आप बाज़ सहाबा के हमरा हज़रत अली के घर तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त किया कि ए अली, क्या तुमने सुना है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अहले जन्नत का चिराग फरमाया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने खुद सुना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मेरी ख्वाहिश है कि आप ये हदीस मेरे लिए तहरीर कर दें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हदीस लिख दी। वो ये बात है जिसके ज़ामिन अली बिन अबी तालिब हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, उनसे अल्लाह ताला ने, कि उमर बिन ख़त्ताब अहले जन्नत के चिराग हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये तहरीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ले ली और वसीयत फरमाई कि जब मेरा वसाल हो तो ये तहरीर मेरे कफ़न में रख देना। चुनांचे आपकी शहादत के बाद वो तहरीर आपके कफ़न में रख दी गई। तो नाज़रीन, ये थी उनकी आपस की मोहब्बत। अब पलटते हैं वापस फ़ज़ीलत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान मुआख़ात कायम की तो हज़रत अली ने अश्कबार आंखों से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने असहाब के दरमियान मुआख़ात कायम की है लेकिन मेरे साथ किसी के मुआख़ात नहीं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और चाँद को पैदा किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद फरमाई कि मोमिन मुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जलाल में होते तो हज़रत अली के सिवा कोई शख्स आपसे गुफ्तगू की जुर्रत नहीं करता था। ये है उनकी अज़मत, मज़लूमियत। देखें, जब आप खलीफा बने तो आपके दौर में कई जंगें रहीं। बागियों ने दो मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ाया। जब सुलह हुई तो खारजी आपके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने आपको अज़ियतें दी और फिर एक ज़ालिम ने आपको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया। आपको कूफा में ही दफन किया गया, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक को खुफिया रखा गया। डर था कि कहीं खारजी आपकी बेहुरमती ना कर दें। खारजियों के खौफ की वजह से हज़रत अली की कब्र छुपाई गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी मौत का बड़ा रंज हुआ। आपने कातिल को आपकी बिशारत दी और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार हाथ में लेकर कहा, ये वो तलवार है जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसीबतों के बादल छांटती रही। चुनांचे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़े नहीं, बिना लड़े वापस हो गए। उनकी ये वापसी उनके साथियों की ताकत तोड़ देने वाली साबित हुई। चुनांचे दोपहर तक ही लड़ाई का सिलसिला जारी रहा और फिर शिकस्त हो गई। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी होकर साथियों को उभार रहे थे कि एक बेनिशाना तीर उनको आकर लगा। बाज़ रवायात में है कि ये तीर मरवान इब्न अल हकम का था जो उन्हीं के साथियों में से था। मरवान कहा करता था, बाखुदा मैंने इस वाक़े के बाद कभी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून के बदले का मुतालबा नहीं किया। उसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाज़ लड़कों से ये भी कहा, मैंने तुम्हारे बाप का बदला हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूरा कर दिया। बात जो कुछ भी रही हो, बहरहाल लोगों को शिकस्त हुई। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हुए और उन्हें यकीन हो गया कि वो जांबर ना हो सकेंगे। वो अपना खून बहते हुए देखते थे और कहते थे, ए अल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला मुझसे ले कि वो राज़ी हो जाएं। फिर अपने ग़ुलाम को किसी ऐसी जगह चलने का हुक्म दे दिया जहाँ क़याम कर सके। चुनांचे बड़ी दिक्कत और दुश्वारी के बाद वो उनको बसरा के एक उजड़े घर में पहुँच जा सका, जहाँ थोड़ी देर बाद वो उस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने समझा कि लड़ाई ख़त्म हो गई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी फ़तहयाब हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों में मुनादी करा दी, ज़ख्मी पर कोई हमला आवर ना हो, भागने वालों का पीछा ना करे, कोई किसी के घर में ना थे, कोई मालो असबाब पर कब्ज़ा ना करे, कोई किसी औरत को तकलीफ़ ना पहुँचाए।
اپنے بعض کاموں میں مصروف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غل کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہمنوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، باخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پراسرار ہے، اور اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوانوں نے خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اب وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں راویوں نے طرح طرح کی باتیں لکھا کہ قرآن اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب وہ بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں سے پکڑ لیا یا اپنے کندھے پر کر لیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات بہرحال قطعی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں۔ پہلا مارکہ دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، آئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر سے نکالا، ایک ہودج میں سوار کیا۔ یہ ہودج آپ کے اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان مارکہ میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جمع ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا۔ چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المؤمنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ، جیسا کہ مارکے میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے کہ ان کے ہاتھ میں پناہ کا جھنڈا تھا، جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے۔ جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں، یہ دیکھ کر فاتح جماعت بھی بڑی تیزی سے بڑھی کہ جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا، اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن سور قرآن مجید گردن میں ٹکائے سامنے آئے اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا۔ اس طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا، جو فریقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی چاہتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حامی ام المؤمنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں ایک دوسرے سے بیزار اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگیں۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ساتھ پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی، بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں، پھر جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا۔
جس پر ام المومنین بیٹھی لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرت پر آمادہ کرتی تھیں۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے، ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ پڑھتے تھے: اے ماں، ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں یہ رچ پڑھتے چلے جاتے: اے ماں، ہم تمہیں بڑی مہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے، کیا نہیں دیکھتی ہو کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹی جا رہی ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھی کہتے ہیں: ہم قبیلہ انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئے خون ریزی ہمیں کسی شہد سے زیادہ مرغوب ہے، ہم ابن عفان کے خواہاں ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو، اور بس اسی حالت میں وہ جانیں شمار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے، جب کوئی اونٹ کی نوکیل تک ہاتھ پہنچاتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھتے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔